الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں، پردہ نشین، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کا بھی ذکر فرمایا، لیکن اس پر اللہ نے قسم نہیں کھائی. اللہ نے خبر دی ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیکن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے بارے میں اللہ پاک نے قسم بھی کھائی ہے. اور قرآن کریم میں جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا والفجر. والفجر سے مراد یہاں قربانی کے دین کی فجر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی قسم کھائی، فجر کی نماز کی، اس لیے کہ فجر کی نماز سنت اور فرض اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور پر فجر کا ذکر فرمایا، ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کی نماز میں فرشتے خاص طور پر حاضر ہوتے ہیں قرآن سننے کے لیے. اور ساتھ ساتھ میں فجر کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں فجر اور عصر میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں ڈیوٹی دینے کے لیے دنیا میں، وہ بھی فجر میں ہوتے ہیں،
اور جو دین والے فرشتے جو واپس آئے ہیں دین کو ڈیوٹی دینے کے لیے، وہ بھی فجر میں ہوتے ہیں۔ گویا ہر گھر میں، ہر مسجد میں فجر کی نماز جہاں جہاں چاہے عورتیں پڑھتی ہو یا مرد مسجد میں پڑھتی ہو، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہاں، وہ دیکھتے ہیں۔ پھر یہ آسمان پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے، کس حالت میں آئے، تو وہ کہتے ہیں جب ہم گئے اتیناہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے ڈیوٹی دینے کے لیے گئے تب بھی وہ نماز میں تھے، اور جب ہم چھوڑ کر آئے تو بھی نماز میں تھے۔ یعنی عصر میں ہم گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، واپس آ رہے تھے فجر میں تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، گئے تب بھی ہم نے نماز پڑھتے دیکھا، واپس آئے تو بھی ہم نے نماز پڑھتے دیکھا۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے تم گواہ رہو، میں نے ان سارے فجر کی نماز پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت جو سنت ہے، حدیث میں آتا ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت جو سنت ہے اس کا ویلیو، اس کا ثواب دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام کو اگر تم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو تو اس کا ثواب اتنا نہیں ملتا جتنا فجر کی 2 رکعت سنت کا ملتا ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت، آج دنیا میں 10 ایسے آدمی ہیں جس کو بلینر کہتے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے مالدار کہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس پاؤنڈ ہے، ڈالرز ہے، یوروز ہے، فلاں ہے، دینار ہے، بس اتنا ہی ان کے قبضے میں ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں دنیا اور دنیا میں جتنے پاؤنڈ، جتنے ڈالرز، جتنے یورو، جتنے رینک، جتنی چیزیں ہیں دنیا میں، گولڈ، سلور، پلیٹینم، اسی طرح یہ جتنے بھی چیزیں دنیا میں قیمتی سے قیمتی لے لو، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، یہ ہے الدنیا وما فیہا، دنیا سے بھی اور دنیا میں جو کچھ، ان تمام سے زیادہ صرف 2 رکعت فجر کی سنت کا ہے۔ اندازہ کیجئے فجر کی سنت کا اتنا ثواب ہے تو فجر کی فرض کا کتنا ثواب ہوگا۔ فجر کی فرض تو چھوڑنا ہی نہیں، اللہ پاک نے خاص طور پر اس کی قسم کھائی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اثقل الصلوات من الصلوات علی المنافقین الفجر والعشاء، منافق مدینہ منورہ میں ظہر، عصر، مغرب مسجد نبوی میں پڑھتے تھے اللہ کے نبی کے پیچھے، لیکن عشاء اور فجر کی نماز وہ نہیں پڑھتے تھے۔ فرمایا منافقین پر، جو منافق ہوتا ہے ان کے اوپر سب سے زیادہ ہیوی اگر کوئی نماز ہے تو عشاء اور فجر ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز مسلمان ہو تو ضرور پڑھے گا، ایمان والا یا ایمان والی فجر کی نماز ضرور پڑھے گی، کبھی نہیں چھوڑے گی، کچھ بھی ہو جائے، نیند کی قربانی کر کے بھی اللہ کے سامنے وضو کر کے کھڑی ہو جائے گی، اللہ اس سے بہت پیار محبت کریں گے، کیونکہ میری بندی نیند کو چھوڑ کر بھی کھڑی ہو گئی اور میرے سامنے نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قربانی کا جو دن ہے جس کو 10 ذی الحجہ کہتے ہیں، یوم النحر جس کو کہتے ہیں، اس دن کی فجر کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، چونکہ آج بہت بڑا عمل ہونے والا ہے قربانی کا۔ حاجی لوگ حج پڑھنے کے بعد آج واپس مینا میں آئیں گے اور سب مل کر قربانی کریں گے، اور ساری دنیا میں بھی قربانی ہوگی، ساری دنیا میں بھی قربانی ہوگی۔ اللہ کو یہ دن کی فجر بہت محبوب ہے۔ پھر آگے فرمایا والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ کون سی 10 رات ہے؟ اس میں عبداللہ ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت حسن بصری، حضرت عطا، حضرت سعید ابن جبیر، صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کہتی ہے اس سے مراد فرسٹ
ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے دنوں کو اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے کہ 10 راتوں کی قسم، ان 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، شفع کا معنی ہے 10ویں ذی الحجہ کی قسم، یعنی دین کی قسم، 10 ذی الحجہ کی قسم بھی کھائی آپ نے، دین کی قسم بھی، فجر کی تو کھائی تھی، 10 تاریخ کے فجر کی، 10 تاریخ کے دین کی قسم بھی اللہ نے فرمائی، والوتر، والوتر، وتر کی قسم، اس سے مراد 9 ذی الحجہ عرفہ کے دین کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ، عرفہ کے دین کی، واللیل اذا یسر، اور رات، کون سی رات ہے؟ 9 اور 10 کے درمیان، یعنی عید کی رات کی قسم کھائی، عید کی رات کی بھی قسم کھائی۔ پورے سال میں، پورے مہینوں میں، دنوں میں، کسی ہفتے کی، کسی دن کی، کسی مہینے کی، کسی سال کی اتنی قسم نہیں کھائی جتنی اللہ پاک نے فرسٹ 10 days of ذی الحجہ اور اس میں آنے والے 9 اور 10 دن کی زیادہ تر قسم اللہ پاک نے کھائی ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، اس کی بات اگر بیان کر دی تو ہو گئی، لیکن قسم میرے اور آپ کے لیے کھاتے ہیں اللہ پاک تاکہ تمہارے دلوں میں ان دنوں کی ویلیو ہو، ان دنوں کی قدر ہو، تم ان دنوں میں اپنے دنوں کو نارمل ڈیز کی طرح شمار نہ کرو، ان دنوں کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے، ان دنوں میں، ان دنوں کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس لیے کہ اس میں 2 سب سے بڑے اعمال ہیں، نماز تو ہے ہی، روزہ تو ہے ہی عرفہ کا، صدقہ تو ہے ہی، لیکن 2 بڑے اعمال ہیں جو سال میں کبھی ادا نہیں کیے جاتے، اور وہ صرف اور صرف قربانی ہے اور حج ہے۔ حج ایک ایسا عمل ہے، بندہ جب عرفات میں جاتا ہے، حج کے دن اللہ ہم سب کو لے جائیں، بار بار لے جائیں، حج کے ایام میں جب بندہ جب عرفات میں جاتا ہے تو عرفات میں عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا یا عبادی یا ملائکتی انظروا الی عبادی، اے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو، کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں، آج عرفہ کا ایک دن ان کے لیے عبادت کا 1,00,000 دن کے برابر عبادت کا ہوگا، اور گواہ رہو میں نے آج کتنے معاف کیے؟ حدیث میں آتا ہے دنیا میں جتنے بارش کے قطرے گرتے ہیں، دنیا میں جتنے درختوں کے پتے ہیں، دنیا میں جتنے ذرے ہیں، ذرے کے معنی چھوٹی چھوٹی سینڈ ہے، کنکرز ہے، اور دنیا میں جتنے ایام جب سے دنیا نے پیدا کیا، ان ایام سے بھی زیادہ گناہ لے کر تم آج کے دن میرے سامنے آؤ گے عرفہ کے دن، تو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ یہی وہ دن ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ کر پھر اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر 5-6 گھنٹے مسلسل دعا فرمائی، تھوڑا سا دودھ پیا ورنہ 5-6 گھنٹے مسلسل امت کے لیے دعا فرمائی۔ ان دنوں کی قدر کیوں ہے؟ اس لیے کہ عرفات ہی وہ میدان ہے جس میں عرفہ کے دن، جو ہم 9 ذی الحجہ جس کو کہتے ہیں، عرفہ کے دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے بدن سے ساری ذریت کو چونٹی کی شکل میں نکالا، چونٹی کی شکل میں نکالا، جو قیامت تک آنے والے انسان جنات ہیں ان تمام کو، انسانوں کو پیدا کر کے ان سے وعدہ لیا، الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ وعدہ لیا تھا اللہ پاک نے عرفہ کے دن میں اور عرفات کے اندر میں، بہت زبردست ہے۔ فرمایا اے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کی مغفرت کر دی، تو اللہ پاک نے پورے 10 دن کی قسم کھائی ہے،
پورے 10 دن قسم کھائی، اور ساتھ میں 9 ذی الحجہ کی قسم کھائی، 9 ذی الحجہ اور 10 کے درمیان کی رات کی قسم کھائی، اور 10 ذی الحجہ کے فجر کی نماز کی قسم کھائی، اور 10 ذی الحجہ کے دن کی قسم کھائی۔ اللہ اکبر، اتنی قسم! اسی لیے صحابہ کرام جو ہے 3 عشرے کی بڑی قدر کرتے تھے، ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ہم تو جیسے عام دنوں میں نارمل ہم عشاء کی نماز پڑھ کر 2 سنت پڑھ کر 3 وتر 2 رکعت نفل پڑھ کر چلے جاتے ہیں، ان دنوں میں بھی یہی کام کرتے ہیں۔ کرنا تو یہ ہے کہ چلو بھائی ان دنوں میں ہم تہجد کے لیے بہت شارٹ نائٹ ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی نائٹ ہے، 3 گھنٹے میں فجر کے لیے اٹھنا ہے، بہت مشکل ہے، تو کم سے کم اتنا تو ہم کر لیتے ہیں کہ فجر کی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کر 6 رکعت نفل، 8 رکعت نفل پڑھ کر 8 رکعت تہجد پڑھ کر 3 رکعت وتر واجب پڑھ کر گھر جاتے تو ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب مل جاتا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے 10 دن ہیں، اس کے اندر ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور ان دنوں میں ایک رات میں جاگنا، 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر 80 مہینوں سے 80 سال سے زیادہ ثواب ہے۔ سب سے آسان ترمذی شریف کی حدیث ہے، کم سے کم ہم عشاء کی نماز فرض پڑھ لی، 2 سنت پڑھ لی، 6-8 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لی، اور اس کے بعد وتر پڑھ کر دعا کرتے کرتے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے ہم گھر چلے جائیں تو ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے۔ ہم نے مغرب جماعت سے پڑھ لی، عشاء جماعت سے پڑھ لی، تہجد بھی پڑھ لی، فجر جماعت سے پڑھ لیں، پوری رات کا ثواب، لیلۃ القدر کا ثواب۔ سب سے آسان طریقہ ہے، سب سے آسان۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے ان 3 عشروں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ محرم کے پہلے 10 دن کی قدر کرتے تھے، اور رمضان کی آخری 10 دن کی قدر کرتے تھے، اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی قدر کرتے تھے کہ ان دنوں میں عبادت بہت اعلیٰ ہے، اور ان تمام میں بھی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے فرسٹ 10 days آف ذی الحجہ کی، اس کی قسم کھائی اس لیے کہ اس میں بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ اور اسی میں عرفہ کا دن آ رہا ہے، اور وہ ٹیوزڈے ہے، نیکسٹ ٹیوزڈے عرفہ کا دن ہے، اس دن ہم روزہ رکھ لیں تو 1 سال پچھلے کفر السنۃ التی الماضیہ والسنۃ التی بعدہ، 1 سال پچھلے 1 سال اگلے، یعنی آنے والے سال اور پچھلے 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے مال دیا ہے، اللہ پاک نے اگر مال دیا ہے تو اگر 30 آدمی کو کہا بھائی تم نے روزہ رکھا ہے، چلو افطاری میری طرف سے ہوگی، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی کسی کو افطاری کرا دے تو اس کے روزے کے برابر اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ تو 30 آدمی کو اگر افطاری کرا دے تو 2 سال کے برابر کتنے 60 ایئرس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آدمی کی 7 سال کی عمر نہیں ہوتی، ایک ہی دن میں 7 سال کے گناہ معاف کروا سکتا ہے۔ 30 آدمی کو افطاری کروا دیا، سبحان اللہ، روزے داروں کی افطاری کروا دی، 7 سال کے گناہ تو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ کاش کہ انسان اس کی قدر کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا میں سب سے افضل دن اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو فرسٹ 10 days آف ذی الحجہ ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہاں آیت کریمہ پڑھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ پاک نے جب سے دنیا بنائی ہے تب سے اللہ نے 12 مہینے بھی بنائے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر،
جماد الاول، جماد الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، 12 مہینے اللہ نے بنائے. منہا اربعۃ الحرم، ان 12 مہینوں میں اللہ پاک نے بہت بڑے مہینے 4 بنائے ہیں، محرم، رجب اور ذوالقعدہ اور ذی الحجہ. اس میں سے ایک ذی الحجہ ہے. اللہ پاک نے ہی قرآن کریم میں اس مہینے کے بارے میں اس کی حرمت بیان کی ہے. اس زمانے میں کافر بھی، مکہ کے مشرکین بھی ان 4 مہینے میں لڑتے نہیں تھے. ان کے یہاں ان 4 مہینوں کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی. ہاں، گناہ نہیں کرتے تھے، 4 مہینہ بڑا ادب کرتے تھے. اس لیے جہاں اللہ کے یہاں ان دنوں کی اتنا ویلیو ہے ثواب کے حساب سے، 1 سال کے برابر روزے کا ثواب، لیلۃ القدر کے برابر رات میں عبادت کا ثواب، وہاں گناہ کا بھی بہت زیادہ خطرناک گناہ بھی اس کا لکھا جائے گا. جو آدمی گناہ کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا نہیں، تو اس کا عذاب بھی بڑا خطرناک ہے. ہاں، کبھی عذاب بڑھ جاتا ہے جگہ کے حساب سے، اور کبھی عذاب بڑھ جاتا ہے مہینے کے حساب سے، اور کبھی عذاب گناہ کا بڑھ جاتا ہے دین کے حساب سے. جیسے ایک آدمی یہاں گناہ کرے اور وہی گناہ اگر حرم میں کرے تو ظاہری بات ہے یہاں ایک گناہ کے برابر، وہاں 1,00,000 کے برابر. ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر. رمضان کے علاوہ اور مہینے میں گناہ، ایک گناہ، رمضان میں گناہ کا عذاب اور زیادہ ہے. اسی طرح دین کے حساب سے بھی ان 10 دنوں میں گناہ، اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے. تو ان دنوں کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان مہینے کی تعریف کی ہے، اس لیے اس مہینے کے بھی اتنی زیادہ. خصوصاً دوسری وجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے ان 10 دنوں کی، اس لیے ان دنوں کا ثواب اور زیادہ ہو گیا. نمبر 3، قرآن کریم میں اللہ نے ان 10 دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا. قرآن کریم میں ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. ایام معلومات، وہ معلوم جو تمہیں پتا ہے، ان ایام کے بارے میں عبداللہ ابن عباس جو تفسیروں میں سب سے بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ مجھے اور آپ کو یوں کہہ رہا ہے ان 10 دنوں میں تم خوب اللہ کا ذکر کرو. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. ہاں، اسی لیے ابن عباس اور صحابہ کرام اور تابعین کی جماعت کہتی ہے اس سے 10 دن ہے ذی الحجہ کے، اس کے اندر میں کثرت سے ذکر کرنا ہے. آگے ان دنوں کی قدر اس لیے بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان دنوں کے بارے میں فضیلت بیان کی. بخاری شریف میں ہے. کون سی حدیث ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى اللہ من هذه الایام. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے یہ، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اگر کسی نیک اعمال ہے تو وہ فرسٹ 10 days آف ذی الحجہ کے ہیں، سب سے زیادہ محبوب. ایک حدیث میں ہے احب الی اللہ، یہاں پر ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ، اور ایک حدیث میں ہے ازکا من عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ڈیز. ما من ایام الصالح الازکا، کون سے؟ سب سے زیادہ پاکیزہ عبادت کے اعتبار سے اگر کوئی دین ہے تو کون سے دین ہے؟ یہ دین ہے. اور ایک حدیث میں ہے افضل ایام، سب سے زیادہ افضل. تو ایک روایت میں احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اگر کوئی دین ہے تو 10 دین ہے. اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ تو وہ 10 دین ہے. اللہ کے نزدیک سب سے افضل تو یہ 10 دین ہے.
اس میں کہا صحابہ کرام نے پوچھا چلو افضل نہیں، برابر تو کوئی دن ہوگا ان دنوں کے برابر، ثواب میں برابر، ایک تو ہے بھئی افضل ہے، چلو یہ دوسرا نیچے ہے، لیکن شاید برابر تو کوئی دن ہوگا۔ فرمایا ولا مثلہن، اس کے برابر بھی کوئی دن نہیں، 10 دن کے برابر بھی کوئی نہیں، الا رجلا خرج فی سبیل اللہ من مالہ ونفسہ، ہاں اگر کوئی آدمی، اور ایک روایت میں ہے صحابہ کرام نے پوچھا جہاد سے بھی افضل، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جائیں لڑنے کے لیے، اس زمانے میں جان مال لے کر، اس کو پتا ہے شہید ہو جائے گا، جائے، اس سے بھی افضل، فرمایا اس سے بھی افضل ہے، ان 10 دن کی عبادت اس سے بھی افضل ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جا، اس سے بھی افضل۔ فرمایا الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، ہاں ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا، گیا، واپس نہیں آیا، اگر واپس آیا اس سے افضل یہ 10 دن ہے، لیکن واپس نہیں آیا، اس کا جان بھی چلی گئی اور شہید ہو گیا، اس کا مال بھی چلا گیا، تب تو وہ آدمی افضل ہے۔ لیکن فرمایا آگے کہ فلم یرجع من ذلک بشیء، اگر اس میں سے کوئی چیز نہیں آئی تو پھر یہ تو افضل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو 10 دین ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دینوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ ان دینوں میں سب سے افضل اگر کوئی ایام ہے تو وہ کون سے ہیں؟ پہلے 10 دین ہیں۔ آگے بیان کیا یہ دین اس لیے بھی افضل ہے کہ اس میں 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جاتا ہے، عرفہ کا دین ہے، نیکسٹ ٹیوزڈے، اس میں روزہ رکھا جائے گا اور اس کا ثواب 2 سال کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دینوں میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ عرفہ کے دین ہزاروں لاکھوں کروڑوں ملینوں بلینوں ٹریلینوں کی مغفرت کر دیتا ہے، کہ دنیا میں ذرے دیکھو کتنے ہوتے ہیں، دنیا میں پٹے اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ دین اس لیے بھی افضل ہے، اللہ اکبر، کہ ان دینوں میں بہت ساری عبادت میں سب سے افضل عبادت ہے وہ قربانی اور حج ہے۔ اللہ ہمیں بار بار لے جائیں، حاجی وہاں جو عبادت کرے، دعائیں کرے، اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ یہ دین اس لیے بھی افضل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ اگر تمہیں تورات چاہیے تو میرے پاس طور پہاڑ پر آ جاؤ اور وہاں اعتکاف کرو۔ اعتکاف کیا انہوں نے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 30 دن تک مسلسل روزے رکھے۔ اللہ نے کہا میں تورات دوں گا، تمہارے دن ختم ہو جائیں گے، آسمان سے بڑی کتاب دوں گا، 30 دن روزے رکھو۔ ہاں، پاک کیا، دلوں کو پاک کیا، پاک تو ہوتا ہی انبیاء علیہ السلام کے، لیکن روزہ رکھوا کر اللہ کے اور قریب کر کے عبادت کروا کر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا تھا قرآن کریم، اس سے پہلے غار حرا میں جا کر کے آپ اعتکاف کرتے تھے، وہاں اللہ کا ذکر کرتے تھے، کئی دن تک کھانا لے جاتے تھے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے اکیلے، تو دل صاف ہوتا ہے تو اللہ کے نور تجلی اترتی ہے۔ یہ چیز ہے خاص، ان دنوں میں ہمیں اس طریقے سے عبادت کرنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن پورے کر لیے، اور 30 دن کے بعد بعض روایت میں ہے کہ آپ نے مسواک کر لیا، تو اللہ پاک نے کہا 10 دن اور پورے کرو، 10 دن 40 لیلہ، 40 رات پوری کرو، تو 10 دن اور روزے رکھے، 40 دن اعتکاف کیا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں وہ کون سے دن تھے جو 10 دن اور بڑھائے؟ فرمایا ذی قعدہ کا پورے 30 دن، اور یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہے، پورے 40 دن۔ معلوم ہوتا ہے یہ دین بہت افضل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے ان 10 دنوں میں بھی عبادت کروائی ہے، اور ان 10 دنوں کی فضیلت میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان دنوں کی فضیلت کیوں ہے۔ 9ویں وجہ یہ ہے، نمبر 9، اللہ پاک نے اس دن میں، یعنی ان 10 دنوں میں
اللہ پاک نے 9 ذی الحجہ کو اپنے دین کو مکمل کر دیا اور قرآن کریم اتار دیا. اب اس کے بعد کوئی دین نہیں، کوئی نیا مسئلہ کچھ نہیں. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے عرفہ کے دین تمہارے دین کو، دین اسلام کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور وہ اسلام کی نعمت میں نے تم پر مکمل کر دی. ہاں یہ وہ عرفہ کا دین تھا، یہی 10 دنوں میں سے ہے. اس لیے، اور ایک وجہ میں نے پہلے ہی بیان کی کہ عرفات کے میدان میں انہی 10 دن میں اللہ پاک نے حضرت مجھ سے اور آپ سے اور عورتوں سے مردوں سے زندہ کر کے جو وعدہ لیا تھا، الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، وہ انہی 10 دنوں کے اندر ہے. آئی بات سمجھ کے اندر؟ اس لیے ہمیں ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے بھائی؟ سونا ہے، بہت زیادہ آرام کرنا ہے، بہت زیادہ مزے کرنے، پکوڑے پکانے ہیں، کھانا ہے بریانی وغیرہ، تاکہ ہمارے دن اچھی طرح جاوے. نہیں، کیا معلوم یہ 10 دن دوبارہ ملیں گے کہ نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں. اس لیے آسان عمل بتاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، سب سے پہلے تو ہمیں کرنا چاہیے، آج تو تیسری چوتھی رات ہو جائے گی، غالباً 3 دن تو پورے ہی ہو جائیں گے، تو اب تو چوتھی رات ہوئے گی. ہونا تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے جب چاند دیکھے تو دعا پڑھنی تھی، دعا پڑھنی تھی، چاند کی دعا پڑھ لیتے. اذا رأیتم الہلال، جب تم چاند کو دیکھو تو دعا پڑھو. ہاں، تاکہ کیا ہو، ان دنوں کے اندر میں اللہ پاک کی پورا مہینہ ہمارے لیے اچھا بنا دے، بہتر بنا دے، بہتر بنا دے. ہاں، ایمان اور امن کی دعا ہے اس میں، چاند کی دعا میں. والسلامتی والاسلام کی دعا ہے. اے اللہ، ایمان پر باقی رکھنا، اسلام پر باقی رکھنا، اور شیطان سے بچنے کی دعا. اور ایک لفظ حدیث کے غیر ضالین ولا مضلین، چاند کی دعا. اے اللہ، میں کسی کو گمراہ نہ کروں اور اس مہینے میں نہ مجھے کوئی گمراہ کر دے. ربی و ربک اللہ، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. تو اگر چاند کی دعا نہیں پڑھی تو اس کو پڑھ لینا چاہیے. ایک وقت یہ ہو گئی. نمبر 2، صحابہ کرام. دیکھو قرآن کریم میں ایک جگہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور دوسری جگہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. 2 آیت. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ کا معنی ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، واذکروا اسم اللہ فی ایام معدودات. 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے کیا ہے بھائی؟ بتاؤ کیا ہے؟ واجب یہ دعا پڑھنا. اور یہ دعا اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دی ہے. یہ ایک فرشتہ اور 2 نبیوں کی دعا ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے نا دمبا لے کر، اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے والد ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے، وہ دمبا لے کر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر.
جبریل علیہ السلام نے پہلے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. جبریل علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. ان تمام کو ملا کر اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دے دیا. یہ تو واجب ہے, یہ تو واجب ہے ہر مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. اس لیے اپنے نماز کی جگہ میں دیوار کے اوپر یہ دعا لکھ کر رکھ دیں تاکہ نماز کے بعد وہ دعا پڑھنا تم کو یاد آ جائے. اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا. ہاں یہ واجب ہے. ہر فرض نماز کے بعد مردوں کو زور سے ایک ساتھ, عورتیں اپنے گھر میں اس دعا کو ایک بار پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تو وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. اور دوسری آیت ہے وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کرو. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد پہلے 10 دن ہیں, اس میں بھی یہ کلمہ کثرت سے پڑھو. ابو ہریرہ, عبداللہ بن عمر وہ تو چلتے پھرتے بازار میں ہر جگہ چلتے پھرتے یہ کلمہ زور سے پڑھتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک چلتے پھرتے صبح شام مارننگ ایوننگ اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. مستحب ہے, سنت مستحب, صحابہ کرتے تھے. تو اس کی تو ہمیں کثرت کرنی چاہیے. کتنے ہزاروں لوگ جا کر پوچھو, کسی کو یہ پتہ نہیں ہے, کوئی پڑھتا ہی نہیں. بس وہی 5 دن میں پڑھتا ہے, وہی 5 دن ہے اسی میں پڑھتا ہے. وہ تو واجب ہے, لیکن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ذکر اللہ کو پسند ہے تو وہ ان دنوں کا ہے. اور ان دنوں میں سب سے افضل ذکر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. حدیث میں آتا ہے ما احل محلا قط الا بشرا ولا کبر مکبرا قط الا بشرا. جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو بشارت دے دی جاتی ہے. جب بندہ اللہ اکبر پڑھتا ہے اس کو بشارت دی جاتی ہے. صحابہ نے فرمایا بشر بالجنہ, جنت کی بشارت. فرمایا نعم, اس کو جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے. ان دنوں میں کثرت سے ذکر کریں, جنت کی بشارت ملے گی. اور ذکروں میں بھی میں نے کہا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, اگر چلو پورا دن نہیں کر سکتے تو ہر فرض نماز کے بعد ان دنوں میں سب سے آسان کیا ہے, سنت سے پہلے یا سنت کے بعد. بھاگو نہیں, مرد بھی عورتیں بھی, جلدی نہیں. فرض نماز پڑھ لی, سنت پڑھ لی, نفل پڑھ لی تو نفل کے بعد یا فرض نماز کے فوراً بعد, اگر سنت کے بعد بھول جائیں تو بیٹھ کر کے 100 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, 100 بار الحمدللہ 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 الحمدللہ, 100 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا تو پڑھ سکتا ہے آرام سے. کیا ملے گا اس کو, ثواب کیا ملے گا ہر فرض نماز کے بعد؟ فرمایا اگر کوئی بندہ اور بندی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 100 بار سبحان اللہ پڑھے, سبحان اللہ 100 بار پڑھے تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. کتنے بھائی؟ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب. ایک غلام اس زمانے میں کوئی آزاد کرتا تھا تو اس پر جہنم حرام ہے. جہنم کیا ہے؟ حرام. بہت ضروری. اور اگر آگے الحمدللہ 100 بار پڑھ لیا, 100 بار الحمدللہ الحمدللہ, لگتا کیا ٹائم ہے, 3 منٹ لگے گی ہر فرض نماز کے بعد الحمدللہ الحمدللہ. کیا ثواب ہے پتہ ہے؟ فرمایا 100 گھوڑے سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ہے. اللہ کے راستے میں جہاد میں 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہے. ایک گھوڑا کوئی خرید نہیں سکتا, 100 گھوڑے. اور اللہ اکبر 100 بار پڑھ لے, 100 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ہے. ایک اونٹ کے 2000 پاؤنڈ ہے آج.
اگر 100 کر لیے تو کتنے 1000 پاؤنڈ ہو جائیں گے. ہاں ہر فرض نماز کے بعد 100 اونٹ کی قربانی کا ثواب لے لے. نفل قربانی، فرض تو کرنی ہی کرنی ہے، فرض قربانی تو کرنی ہی کرنی ہے. بہت سارے مسائل لوگوں کو پتہ نہیں، انشاءاللہ بیان کروں گا میں جمعہ میں یا پھر عید کی رات، عید کے دن صبح. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اگر شبیر بھائی آپ نے کہا کہ میرے گھر میں 7 آدمی ہیں، میں میری بیوی، مسئلہ سنو بہت ضروری ہے، میں میری بیوی، میری بیٹی، میرا بیٹا، سب ملا کر 7 آدمی کی میں نے بڑی قربانی کروائی ہے. یاد رکھو جو زندہ ہے ان کی بات کر رہا ہوں، مردے کے لیے تو پھر نیت ہی کافی ہے، مردے کی ضروری نہیں ہے. لیکن زندہ جس کے بارے میں یہ قربانی دی گئی ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ قربانی نہیں ہوگی. ایسا کہ شبیر بھائی یوں کہہ دے بس میں اور میرے بچوں کی طرف سے قربانی نہیں. جس پر قربانی واجب ہے اور اس کا شہر اس میں ہے، 120 پاؤنڈ دے دیا بھائی لے لو، داؤد بھائی کی طرف سے قربانی، لیکن 7 آدمی کی، ان 7 میں سے دوسرے 6 نے تو نیت کی نہیں، صرف انہوں نے کی ہے، سب کی نہیں چلے گی. ہر ایک کو اپنی اپنی نیت کرنا ضروری، ورنہ کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، وقت نہیں انشاءاللہ پھر بیان کریں گے، جو بہت ضروری ہے، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہاں تو آپ مائیں اور بہنیں، آپ نے اگر 7 والے، ہاں اگر کسی، ہم کیا کرتے ہیں عام طور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی، چلو اس کا تو ٹھیک ہے، نیت ہم کر لے کافی ہے، ہم کر لے کافی ہے. بھائی ماں باپ کی طرف سے ایک دے دی، چلو اس کی بھی ہم نیت کر لے کافی ہے. لیکن جو زندہ لوگ ہیں میرے گھر میں جن پر قربانی واجب ہے، میں چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن پر قربانی واجب ہے، وہ بھی باپ کے ساتھ شیئرز ہوئے ہیں، ان کا بھی حصہ ہے، تو ان لوگوں کو بھی اپنی نیت کرنا ضروری ہے. کہ اگر ایک آدمی یوں کہے یہ میری اور میرے بچوں کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی. ہر ایک کو جس کا اس میں حصہ ہے، ہر ایک کو نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ قربانی نہیں ہوگی. ہاں ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا، دے دیے 120 پاؤنڈ ہو گئے بھائی میری اور میرے 7 لوگوں کی طرف سے. دوسرے لوگوں نے تو نیت کی نہیں، ان کو بھی، میری بیٹی کو بھی نیت کرنی ہے کہ میرے شوہر نے جو حصہ دیا وہ میری بھی قربانی ہے، یا اللہ قبول کر. بیٹی، بیٹا، جتنے بھی جس پر قربانی واجب ہے ان کو بھی نیت کرنا ضروری ہے. دوسرا ایک مسئلہ بہت ضروری ہے، چلو یار وقت ہو گیا، وہ بھی چلو کہہ دیتا ہوں. وہ کیا ہے کہ جب ذبح کرے تو اس وقت نان مسلم بھی پکڑتے ہیں نا، پکڑنے نہ دیں. ذبح کرتے وقت پکڑنے کے لیے سارے مسلمان ہو. ہاں ذبح کر لیا اس کے بعد وہ پکڑ کر ادھر ادھر کرے تو پرابلم نہیں ہے، لیکن ذبح کرتے وقت جیسے کہتے ہیں نا میت کی روح نکلتی ہے نا، اس وقت وہاں کوئی کافر نہ ہو، سارے مسلمان ہو. وہ میری بات نہیں سمجھتے، یہ تمہارا جانور ہے، یہ تمہاری جگہ ہے. سپوز تو مجھے ذبح کرنا تھا ابراہیم علیہ السلام بیٹے کا، لیکن اللہ پاک نے اس کی جگہ جانور دیا ہے، تو گویا میں اپنے آپ کو ذبح کر رہا ہوں، میری طرف سے ہے، یہ میری جان کی قربانی، میرے بیٹے کی جان کی قربانی ہے. تو اس وقت سب مسلمان پکڑے اس کو اور مسلمان ہی ذبح کرے. اس کے بعد پھر اگر ذبح ہو جانے کے بعد سارے دوسرے نان مسلم بھی پکڑنے لگے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی کسی کو پتا نہیں ہے، وہ سارے پکڑتے ادھر سے پکڑتے، کافر ادھر سے پکڑتا ہے، ادھر سے کام والا پکڑتے ادھر سے، وہ مسلمان ہے نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا. تو تیسری بات یہ ہے، ذبح کرے تو جو خون نکلتا ہے وہ خون ناپاک ہے. وہ خون کیا ہے؟ وہ چھری سے لگتا ہے، تو ذبح کرنے کے بعد اس چھری کو صاف کر لو، دھو لو، اس کے بعد چمڑا کاٹو، ورنہ ناپاک چھری سے آپ گوشت کاٹ رہے ہیں. یہ مسئلہ بھی پتہ نہیں بول سکوں، اس لیے تو خون جو نکل رہا ہے وہ ناپاک ہے، اور اس جس کو ظاہری بات ہے چھری پر خون لگا ہوا ہے، اس کو دھونا پڑے گا، اور دھو کر کے پھر اب چمڑا نکالو اور گوشت کاٹو. کوئی نہیں کرتا اس کو. یہ سارے مسائل کیا کروں، لوگ مجھے پوچھتے نہیں ہے اتنا. یہاں تمہاری مسجد میں ہے لیکن لوگ آتے نہیں. میں کتنی اپنی غرض بتاؤں گا،
لوگوں کو بھی تو چاہیے کہ کچھ قربانی کے مسائل ہو، ہماری قربانی یہاں ہوگی وہاں ہوگی، کیسے کیسے مسائل اتنے ضروری ہیں کہ لوگوں، اب یہ دیکھو قربانی کرواتے ہیں 7 آدمی کی، ایک ہی آدمی نیت کرتا ہے میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے، وہ گھر والے دوسرے تو نیت کرتے ہی نہیں ہے، تو قربانی نہیں ہوئی، قربانی ہوئی نہیں، پوری قربانی نہیں ہوئی۔ اگر عقیقہ کی ہے تو، اور یاد رکھو قربانی میں صرف 2 ہی نیت ہوتی ہے، قربانی یا عقیقہ۔ گوشت کھانے کی نیت، میں نے 6 آدمی کی تو قربانی ہے، چلو بھائی 5 آدمی ہماری قربانی ہے اور ایک عقیقہ ہے اور ایک ہے تیسرے نے کہا میں بھی پیسہ دیتا مجھے بھی تھوڑا گوشت دینا کھانے کے لیے، تو یہ قربانی نہیں ہوگی۔ ساری قربانی یا تو عقیقہ کی نیت ہو اس میں یا قربانی کی نیت، اس کے علاوہ تیسری کوئی نیت نہیں، ورنہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ سارے مسائل بہت ضروری ہے، اس لیے ذبح کرتے وقت جو خون لگتا ہے وہ خون ناپاک ہے، اسی لیے تو خون نکلوایا جاتا ہے، ناپاک خون۔ یہ خون ناپاک چھری سے لگا، اس کا دھونا ضروری ہے، اگر دھوئے بغیر تم گوشت، تو گوشت بھی ناپاک ہوگا۔ یاد رکھو مسائل۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام قوموں کی توفیق عطا فرمائے یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل على سيدنا محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك انت اهل التقوى واهل المغفرة۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والإيمان۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا حنان يا منان۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ان مبارک ایام میں ہمیں معاف کر دے، مبارک ایام میں ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہے، اللہ تجھے ان دنوں کی دعائیں بڑی پسند ہیں، تجھے ان دنوں کی عبادتیں بڑی پسند ہیں۔ اللہ ہماری اس بیٹھنے اور تیرے نبی کی بات سننے سنانے کی عبادت کو قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری آل و اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور شیوخ کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب اور ہم سے محبت رکھنے والے، ہم سے تعلق رکھنے والے، ہم سے اے اللہ نسبت رکھنے والے جتنے بھی جہاں کہیں ہیں پوری دنیا میں سب کی مغفرت فرما دے۔ جو زندہ ہے ان کی بھی مغفرت فرما، جو مردہ ہے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، دور دور سے لوگ آئے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما، سب کا سننا قبول فرما۔ اے اللہ سب کا سمجھنا آسان فرما۔ اے اللہ جو بات کہی جائے سنی جائے ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ان دنوں میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ان دنوں میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ جتنے لوگ حج میں گئے ان کا حج قبول فرما۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے لیے حج کرنا آسان فرما۔ اے اللہ قربانی کرنے والوں کی قربانی کو قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے قربانی کے پیسے دیے ہیں اللہ سب کی قربانی قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے جہاں جہاں قربانی کے پیسے دیے ہیں اللہ سب کی قربانی قبول فرما۔ ان قربانی کو ہمارے لیے قیامت کے دن پل صراط پر سواری بنانا۔ اے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دینا، رحمت کا ذریعہ بنا دینا۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ حیات ہے اے اللہ انہیں عافیت نصیب فرما، جن کے ماں باپ جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما، ہمارے اس درس کو قبول فرما، دنیا آخرت میں رحمت مغفرت عفو و عافیت کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔